أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون صدق اللہ العظیم۔ سورہ یاسین ہماری چل رہی ہے اور 23واں پارہ بھی شروع ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 33، 34 اور 35 کی تلاوت ہوئی ہے۔ سابقہ آیات میں نبیوں کا ذکر، پھر ان کے حمایتی، پھر دنیا والوں کا ان کا مذاق اڑانا، ان کو تکلیف دینا اور اللہ کی طرف سے سزاؤں کا اترنا، اس کا بیان تھا۔ آگے یہ جو آیتیں یہاں سے شروع ہو رہی ہیں، اس میں اللہ پاک کی قدرت کا بیان، اسی میں لوگوں کو دعوت ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ پاک ایک ہیں۔ اور انہی آیات میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آخرت یقینی ہے۔ جیسے دنیا میں انقلابات ہوتے ہیں، ایسے ہی ایک بہت بڑا انقلاب آئے گا۔ دنیا اللہ ختم کریں گے، لوگوں کو سب کو ختم کریں گے، اور اللہ جل جلالہ سب کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ تو یہ 3 آیتوں میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لوگوں کے لیے مردہ زمین اور بنجر زمین میں بڑی نشانی ہے۔ لوگوں کے لیے مردہ زمین اور بنجر زمین میں بڑی نشانی ہے۔ وہ کیسے؟ کہ یہ مردہ اور بنجر زمین بالکل ایسی ہوتی ہے کہ ایک بھی اس میں ہرا پتا نہیں ہوتا۔ بارش سے پہلے دھوپ کی شدت کی وجہ سے زمین بالکل ختم ہو جاتی ہے، ہریالی ختم ہو جاتی ہے، چیزیں ناپید ہو جاتی ہیں۔ تو ہم بارش برساتے ہیں، ہم بارش برسا کر کے اس مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، اس میں ہریالی آ جاتی ہے اور قسم قسم چیزیں اس میں ہم پیدا کرتے ہیں۔ 19ویں پارے کی ایک آیت ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی کے ذریعے سے ہر ایک چیز کو زندگی دی ہے۔ دنیا میں جتنی، جیسے ہم سب آپ ہیں، ہم پانی کے بغیر نہیں جی سکتے، پانی ہوگا تو ہم جئیں گے۔ ایسے ہی بہت سارے جاندار، بلکہ تقریباً 99% جو جاندار ہیں وہ پانی ہی کے ذریعے سے جیتے ہیں۔ وہ پانی نہ ہو تو سب ختم ہو جائیں گے۔ تو زمین بھی اگر زندہ ہے تو پانی کی وجہ سے زندہ ہے۔ پھر انسان اس میں تھوڑی سی کوشش کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، دانے ڈالتا ہے، باقی ان دانوں کو پھوڑنا، اس سے درختوں کا نکلنا، اس میں پھلوں کا لگنا، پھر اس پھلوں کا پکنا، پھر ہمارے کام میں آنا، یہ سارا اللہ کا کام ہے، اس میں بندے کا دخل نہیں ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم زمین کو زندہ کرتے ہیں اور اس میں ہم دانے اگاتے ہیں۔ دانے، حبن دانے کو کہتے ہیں۔ مکئی کا دانہ ہے، گندم کا دانہ ہے، چاول کا دانہ ہے، باجرے کا دانہ ہے۔ ہر علاقے والے جہاں ان کی چیزوں کی پیداوار ہوتی ہے وہیں پر وہ لوگ زیادہ تر وہی چیز کھاتے ہیں۔ بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں چاول زیادہ ہوتا ہے تو وہ گندم نہیں کھاتے، وہ چاول ہی کھاتے ہیں۔ جہاں گندم ہوتا ہے وہ لوگ گندم کھاتے ہیں۔ بہت ساری جگہوں پہ باجرے کی روٹی چلتی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں دانے کا ذکر ہے، دانے سے صرف گندم مراد نہیں ہے، چاول بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ بہت ساری جگہ ایسی ہیں جہاں مکئی لوگ کھاتے ہیں، گندم کھاتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ دانے ہم پیدا کرتے ہیں اور دانے یہ لوگ دانوں کو کھاتے ہیں۔ اسی طرح ہم زمین کے اندر مختلف قسم کے باغات، ان علاقوں کے اندر کھجور زیادہ ہوتی تھی
اور انگور ہوتا تھا. اس وجہ سے کھجور اور انگور کا ذکر ہے، ورنہ ہمارے ممالک کے اندر ہر موسم کا اپنا اپنا پھل ہے. اب وہاں پر بھی ہر جگہ موجود ہیں، لیکن زیادہ تر چونکہ کھجور کا ذکر آتا ہے، کھجور سدا بہار پھل ہے، اور کھجور کا جو درخت ہے وہ ہر چیز میں کام آتا ہے. اس کے تنے کو لوگ بطور پلر کے گھروں میں استعمال کرتے تھے، اور اس کے شاخوں کو لوگ چھتوں میں استعمال کرتے تھے، اور اس کے پتوں کو لوگ چٹائیوں میں اور ٹوکریوں میں استعمال کرتے تھے. اور اسی طرح کچا پھل ہے تو کام میں آئے، پک جائے تو کام میں آئے، سوکھ جائے تو کام میں آئے. اور یہ جو گٹلیاں ہیں اس کو کوٹ کر کے اپنے جانوروں کو کھلاتے تھے. وہ یہ کہ یعنی کھجور کا جو درخت ہے، یعنی الف سے لے کر یا تک اس کی کوئی چیز خراب نہیں ہے. کھجور کے اندر ایک نرم سا برادہ پیدا ہوتا ہے جس کو کھجور کی چھال کہتے تھے. وہ لوگ روئی کی جگہ پہ تکیوں میں ڈالتے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے سارے تکیے اس کے تھے کہ اس میں سے کھجور کے اندر سے اس کو نکال کر کے روئیں دار، بالوں کی طرح روئیں دار نرم چیز ہوتی جس کو کھجور کی چھال کہتے ہیں، وہ تکیے میں ڈال کر کے وہ روئی کا کام دیتے تھے. غرض یہ ہے کہ کھجور کے درخت کی کوئی چیز کیا ہے، خراب نہیں ہے. اسی طرح یہ جو انگور ہے، یہ انگور ہے تو انگور ہے، لوگ اس کا جوس نکالتے تھے اور اس کو سکھا کر کے لوگ کشمش بناتے تھے. اسی طرح وہ کشمش پانی میں ڈال کر کے طاقت کے لیے اور ٹھنڈک کے لیے اس کو پیتے تھے. ایسے ہی کھجور پانی میں ڈال کر کے بطور نبیذ کہتے ہیں، یعنی کھجور اور کشمش ڈال کر کے پانی کو میٹھا کرنا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ہم نے اس کے باغات پیدا کیے، ہم نے کھجور کے اور انگور کے، اور پھر ان باغات کے لیے چونکہ پانی کی ضرورت تو ہم نے نہری نظام ہم نے قائم کیا. تم تو نہیں کر سکتے تھے، ہم نے کیا. چشموں کی ضرورت تھی تو ہم نے چشمے ہم نے پھٹوائے. چشمے کا پھوٹنا یہ خود نہیں پھوٹتا، بلکہ ہم نے چشموں کو پھٹوایا، اور نہروں کا نظام ہم نے چلایا تاکہ اللہ پاک کی پیدا کردہ جو پھل ہیں وہ لوگ کھائیں، استعمال کریں. اور ان کے ہاتھوں کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. اس کا ایک ترجمہ یہ ہے، ماں نافیہ ہے، اور یہ جو ماں میم الف زبر ماں عربی میں کافی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. نفی کے لیے بھی آتا ہے، اور صلہ کے لیے بھی آتا ہے، صفت کے لیے بھی آتا ہے. بہت سارے مفاہیم ہیں اس کے. تو ایک ترجمہ اس کا یہ ہے، یہ سب کچھ ہم نے کیا، ان لوگوں کے ہاتھوں کا کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ سارا ہمارا دخل ہے، ہم نے کیا سارا. تم نے صرف کیا کیا. اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں افرأیتم ما تمنون، جو تم منی کو ٹپکاتے ہو تو تم بچوں کو پیدا کرتے ہو؟ نہیں، تم پیدا نہیں کر سکتے، ہم پیدا کرتے ہیں. افرأیتم ما تحرسون، تم جو بیج ڈالتے ہو تم پیدا کرتے ہو؟ نہیں، ہم پیدا کرتے ہیں. اور جو پانی تم پیتے ہو سورہ واقعہ میں، یہ پانی تم نے اتارا، یہ تو ہم نے اتارا، بادلوں سے ہم نے اتارا، اور زمین کے چشمے ہم نے تمہارے لیے نکالے، تمہارا کوئی دخل نہیں ہے. دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ انسانوں کے اور جانوروں کے خوراک میں فرق. جانور ایک ہی قسم کا خوراک کھاتے ہیں، اگر گھاس کھائیں گے تو گھاس ہی کھائیں گے، چاہے وہ ہرا گھاس ہو یا سوکھی گھاس ہو. جانور اگر جیسے شیر چیتا ہے گوشت کھاتے ہیں تو گوشت ہی کھائیں گے، وہ گھاس نہیں کھائیں گے. جو جانور گوشت کھائے گا تو وہ گوشت ہی کھائے گا، جو گھاس کھائے گا تو وہ گھاس ہی کھائے گا. لیکن انسان کیا ہے؟ وما عملت ایدیہم، دوسرا ترجمہ اس کا. انسان کیا ہے؟ وہ قسم کے کھانے اس کے ہاتھ بناتا ہے. یہ جیسے بندر بھی آم کھاتے ہیں، لیکن بندر بھوک تو لگتی ہے اس کو،
वो खा तो लेता है, उसको तोड़ लेता है, खा के फेंक देता है उसको, लेकिन बंदर के पास अकल नहीं है। इंसान के पास अकल है, वो कच्चे आम तोड़ लेता है, उसका अचार बना लेता है, वो पक जाते हैं तो क्या करता है, उसका जूस बना लेता है, उसकी आइसक्रीम बना लेता है, उसको और बहुत सारी चीज़ों के अंदर ये इंसान इस्तेमाल करता है। जगह किराए पे लेता है, वहाँ गोदाम में आम रखवाता है, ये जी पाकिस्तान में इस्तेमाल होंगे, ये जनाब एक्सपोर्ट क्वालिटी है, इसको हम बाहर भेजेंगे। आमों को बाहर जाते हैं, ये कितने एमिरेट्स के कितने जहाज हमारे मुल्क के आमों से भरे हुए सारी दुनिया में जाते हैं। तो ये यानी एक आम है, लेकिन चूंकि इंसान के पास अकल है तो इसके हाथ की आप कार्रवाई देख लें, ये आमों से क्या क्या चीज़ें बनाता है और कितने कितने किस्म के अनवा, और फिर इसके खानों की किस्में देख लें। एक गोश्त से ये क्या कुछ नहीं बनाता, एक गंदुम से पूरे बेकरी का आइटम आप देख लें, एक गंदुम ही है, इस गंदुम से क्या कुछ नहीं बनता, और क्या क्या चीज, और दूध है, दूध सिर्फ पीने का काम नहीं आता, दूध से क्या कुछ इंसान के हाथ नहीं बनाते। अल्लाह पाक फरमाते हैं ये चीजें हमने पैदा की हैं ताकि लोग मेरे पैदा किए हुए फलों को खाएं, और इनको चुने मैंने अकल दी है, ये इस अकल को इस्तेमाल करके मेरी पैदा की हुई चीजों से इनके हाथ क्या क्या चीजें बनाते हैं। और मेरा एक मुतालबा है इनसे, क्या, अफला यशकुरून, ये मेरी नेमतों का शुक्र क्यों नहीं करते, मेरी दी हुई नेमतों को मेरी नाफरमानी में क्यों इस्तेमाल करते हैं। शुक्र की हकीकत क्या है, का शुक्र की हकीकत ये है जो नेमत अल्लाह ने दी है उसको इताअत में इस्तेमाल किया जाए, और नेमत को गुनाह में इस्तेमाल न किया जाए। दिल से भी शुक्र करे, जबान से भी शुक्र करे, और बदन के आज़ा से भी शुक्र करे। तो ये 3 आयतों की थोड़ी सी वजाहत थी आप हजरात की खिदमत में। अल्लाह हमें इसका यकीन नसीब फरमाए, और अल्लाह पाक आसमानी बातों का पुख्ता यकीन हमारे दिलों में रासिख फरमाए। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं इन लोगों के लिए एक निशानी वो ज़मीन है जो मुर्दा पड़ी हुई थी, हमने उस ज़मीन को ज़िंदगी अता की। मुर्दा यानी बंजर थी, जिंदगी अता की यानी हरियाली कर दी हमने, और उससे गल्ला निकाला जिसकी ये खुराक ये लोग खाते हैं। और हमने उस जमीन में खजूरों और अंगूरों के बाग पैदा किए, और ऐसा इंतजाम किया कि उसमें से पानी के चश्मे फूट निकले, और कैसे मुख्तलिफ किस्म की नहरें और पानी का भी इंतजाम हमने किया ताकि ये उसकी पैदावार में से खाएं। हालांकि इनके हाथों ने इनको नहीं बनाया, ये कार्रवाई सारी किसकी है, वो अल्लाह की है, एक तर्जुमा। और दूसरा तर्जुमा, चीजें हमने बनाई, फिर इनके हाथों ने उसके अंदर तब्दीलियां की, और किस्म किस्म अनवा बना करके ये लोग इस्तेमाल करते हैं। और क्या फिर भी ये शुक्र अदा नहीं करेंगे, यानी इनको शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। एक